الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کے فیصلے کا دن بھی مقرر کیا کہ جب میں نے اس کو بنا کر دارالامتحان میں بھیجا تو اس کو اپنے پاس بلانا بھی ہے اور اس کو دارالامتحان کا رزلٹ بھی دکھانا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم کی طرف روانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا فرد جنت میں جائے گا اور کون سا جہنم میں، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ کسی شخص میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی زندگی پائی گئی، صحابہ کرام جیسے ملتے جلتے عمل پائے گئے کہ وہ کوشش تو کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گامزن ہونے کی، اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جہنم والوں کا الٹے ہاتھ میں آئے گا اور پھر ان کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے رب نے بہت سی چیزیں قرآن میں تفصیل سے بیان کی، اسی طرح اس میں ایک موضوع جنت کا بھی کہ میرا رب نے انسانوں کو بتا دیا کہ اگر تم نے اس دنیا میں تھوڑی سی مشقت کر لی اپنے رب کے لیے اور میری اتاری ہوئی شریعت کے لیے تم نے اگر تھوڑی سی مشقت اور اس پر شریعت پر عمل پیرا ہو گئے تو میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دی اور نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کوئی کسی سوچ نے وہاں تک سوچا ہو۔ تو یہ میرے رب کی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو میری شریعت پہ گامزن ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کو مانے گا، اس کا ٹکٹ جنت کا پکا ہے۔ باقی ہر انسان اپنی کچھ سزا کاٹ کر یا میرا رب سب ہی معاف کر دے، وہ تو روز محشر اس کی مرضی ہوگی، تو اپنی سزا کاٹ کر جنت میں جائے گا۔ اسی طرح میرا رب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو آخری جنتی ہوگا اس کے لیے میرا رب نے کتنی بڑی جنت بچائی ہے، اور اس کے کتنے نوکر ہیں، اس کی کتنی بڑی زمین ہے، اس کی کیا زندگی ہے کہ وہ جہنم سے اس کو جب میرا رب نکالے گا بالکل یہ آخری جنتی ہوگا اور آخری جہنمی ہوگا کہ جس کی بخشش ہوگی، جو نکلے گا اور جنت کی طرف ہجرت کرے گا، لیکن یہ ہجرت اپنی مرضی سے نہیں ہے، میرا رب کی مرضی سے ہوگی۔ دنیا ہے، دنیا میں تم گناہوں سے اگر پاکی کی طرف ہجرت کرو تو یہ تمہیں اس کا کچھ اختیار ہے، اور یہ اس پر ہمیں سوچ بھی ڈالنی چاہیے کہ جس رب نے ہمیں بنایا، جس رب نے ہمارے لیے اتنی بڑی عیش و عشرت والی جنت بنائی، ہمیں سب پتہ ہے لیکن آج ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ خیر، میرا رب پھر اس کو نکالے گا جہنم سے اور جنت دکھائے گا۔ جنت اس کا جو اصل مقام ہوگا، آخری جنت ہوگی، سب سے کم درجے کی جنت، تو میرا رب جب اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت دکھائے گا، اس کا اصل مقام نہیں، اس کو جنت کا اس کا صرف پہلا درجہ اس کو دکھائے گا، تو وہ اس کی تمنا کرے گا یا اللہ ادھر بھیج دے، کہ میرا رب اس کو ادھر ڈال دے گا۔ اب اس سینیریو کو جس طرح میں سمجھ چکا ہوں، میری سوچ نے یہ سمجھا ہے کہ میرا رب اس بندے سے لاڈ کر رہا ہے، اس طرح ایک ماں اپنے بچے کو مارتی ہے یا ڈانٹتی ہے، پھر اس کو تھوڑی دیر مناتی نہیں ہے کہ اس سے پھر دوبارہ پیار محبت کی باتیں کرتی ہے، تو اسی طرح میرا رب لاڈ کرتی ہے، اسی طرح پھر میرا رب اس سے لاڈ کر رہا ہے، اپنا پیار دکھا رہا ہے، اپنی رحمت، اپنی غفور اور رحیم ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ پھر میرا رب اس کو ایک درجہ دکھاتا ہے،
پھر اس ادھر بھیجتا ہے. پھر جب اس کو وہ پہلا درجہ ملتا ہے تو پھر وہ دوسرے کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ یہ مل رہا ہے پھر اور نہیں مانگوں گا. پھر اس کو جب ادھر بھیجتا ہے میرا رب تو پھر وہ دوسرے سے تیسرے کی فریاد کرتا ہے کہ اللہ یہ دے دے، اس کے بعد اور نہیں مانگوں گا. کیا پتہ اور مانگی پھر واپس ہی نہ جانا پڑ جائے کہ ایک تو اس کو نکالا دنیا میں بالکل آخری جنت یہ جس کی بخشش کی گئی ہے، جو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا گیا ہے، فریاد پہ فریاد ٹھوک رہا ہے، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تو پھر میرا رب اس کو تیسرے میں بھی بھیج دے گا. اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کی اصل جنت دکھائی جائے گی. اور پھر وہ جب اپنی اصل جنت کے بالکل دروازے پر پہنچے گا اور پھر دروازہ اس کا کھلے گا، اس کے سامنے ایک فرشتہ آئے گا، اس کا نوکر ہوگا لیکن وہ اس کے سامنے سجدے میں گر جائے گا. اور پھر وہ اس کو اٹھائے گا اور کہے گا، فرشتہ اٹھائے گا اور پھر کہے گا آپ ہمارے سامنے سجدہ کیوں کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں. تو وہ حیران ہو جائے گا اور پھر اسی طرح آگے بڑھے گا تو اس کے لیے ایک ویلکم کارپٹ بچھایا جائے گا. جس طرح کہ آج کے زمانے میں ریڈ کارپٹ نہیں ہوتا، کوئی بڑی شخصیات کوئی اگر آپ کے پاس ہے یا کسی کوئی بڑی جگہ جائیں تو اس طرح اس کے استقبالیہ کارپٹ بچھاتے ہیں. ریڈ کارپٹ بچھا ہوگا اس پہ اگر دنیاوی وقت کے حساب سے اگر ہم چلیں تقریباً ہمیں 40 سال لگ جائیں گے اور وہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن جنت میں 130 فٹ کے حساب سے 3 سے 4 سیکنڈ میں پورا ہو جائے گا جنت کے وقت کے حساب سے. لیکن دنیاوی وقت کے حساب سے 40 سال تک وہ چلتا رہے تب جا کے پورا ہوگا. تو یہ چیز، اور پھر اس کو آگے لے کے جائیں گے تو اس کے اصل جو جنت کا مقام ہے اس میں اس کو بٹھائیں گے اور پھر اس کے جو 80,000 نوکر ہوں، یہ سب سے آخری جنتی کا بتا رہا ہوں میں. اس سے پھر اوپر کا درجہ کتنے درجات آتے ہیں اور پھر سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس کا درجہ ہوتا ہے. تو اس کے پھر کتنے نوکر ہوں، کیونکہ میرا رب کی VIP جنت ہے. اور پھر اس کے ارد گرد 80,000 نوکر آئیں گے جو کہ الگ الگ طرح کے کھانے اور الگ الگ طرح کی ڈرنکس لے کر آئیں گے اس کے لیے. اور جس کے کھاتے جاؤ تو لذت کم نہیں، کھاتے جاؤ تو کوئی کمی نہیں آئے گی جس میں، اور بڑھتا اور لذت بھی ہر ایک لقمے کے ساتھ اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور جنت میں کوئی پیشاب اور پخانہ تو ہوگا نہیں، تو کھانے سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور پھر اس کو جب وہ اس کا مقام دے دیا جائے گا اور کھا پی کر فارغ ہوگا تو اس کے جو 80,000 نوکر ہوں گے، اس کے بعد اس کو اس کی جنت کی بیوی دکھائی جائے گی، جنت کی لڑکی. تو اس کے سامنے سے پردے ہٹیں گے تو وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا. ظاہر کی بات ہے جس نے جہنم کے وہ کالے کالے فرشتے دیکھے ہوں تو وہ جب جنت کی لڑکی کو دیکھے گا وہ آنکھیں تو پھٹیں گی اس کی. اور وہ جب دیکھے گا تو جنت کی لڑکی یوں بیٹھی ہوگی، ایک تخت ہوگا، اس کی ٹانگیں سیدھی ہوں گی اور تکیے پہ یوں کر کے بیٹھی ہوگی اور اس کو دیکھ رہی ہوگی. تو یہ میرا رب کی آخری جنت ہے جس کا میں نے، یہ آخری جنت ہے. اور 80,000 نوکر، اور جو جس طرح میں نے ابھی جنت کی لڑکی کا بتایا، جس حور کا بتایا، اسی طرح جو دنیاوی عورت ہوتی ہے، ایمان والی عورت، ہر عورت کی ایمان والی عورت، وہ جنت کی ان حوروں کی سردار ہوگی، مطلب کہ ایک بڑی ہوگی. اور پھر میرا رب کا ایک جنت میں ایک، جس کو آپ کہہ لیں ڈنر یا لنچ کہہ لیں، ایک دسترخوان بچھے گا. اور پھر اس دسترخوان پہ میرا رب طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پھل ان کو کھلائے گا جنتیوں کو. اور ایک اور اپنا جو میرا رب دیدار کرائے گا، مجھ سے عام جنتیوں کے لیے صرف جمعے کے جمعے دیدار ہوگا، کیونکہ جب محفل سجے گی اور جب میرا رب کا دیدار ہوگا تو سارے جنتی یوں کے یوں دیکھتے رہیں گے اور میرا رب سے فریاد کریں گے، یا اللہ اب ہمیں واپس نہیں جانا، بس تو اپنا دیدار ہی کراتے رہے اور ہم اسی میں راضی ہیں، ہم اسی میں خوش ہیں. باقی اور کوئی ہماری فریاد ہی نہیں ہے، کیونکہ جنت
کا جو سب سے بڑا انعام ہے، جنت کا جنت سے بھی بڑا جو انعام ہے وہ میرا رب کا دیدار ہے۔ اور پھر جب محفل سجے گی تو پھر میرے رب کے حکم سے ایک ہوا چلے گی، اس ہوا میں خوشبو ہوگی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی، اور پھر میرے رب کی طرف سے ان جنتیوں کو ایک جوڑا پہنایا جائے گا، جنت کا لباس، جو کہ آٹومیٹک خود بخود چینج ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس طرح دنیا میں آج ہم خود اتارتے ہیں اگر پہنتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بس آپ اپنے ذہن سے سوچیں گے آپ کا لباس خود بخود چینج ہو جائے گا۔ اس طرح میرا رب ایک کن کہے گا اور آپ کا لباس آٹومیٹک چینج ہو جائے گا اور اس جنت کے لباس کے مطابق پہنایا جائے گا۔ 130 فٹ کٹ کے حساب سے یہ ہوگا، دنیاوی قد نہیں ہوگا اس میں 130، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ان کا قد بھی 130 فٹ تھا۔ اور پھر میرا رب جب وہ محفل شروع ہوگی تو پھر میرا رب جنت کی حوروں سے کہے گا، جنت کی لڑکیوں سے کہے گا کہ جنت کا گیت سناؤ۔ یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں اس میوزک، گندے حرام میوزک کا بیک آؤٹ کیا ہوگا، کیونکہ جس کے کانوں نے اس دنیا کی حرام میوزک سنا ہو، اس کے کانوں میں اللہ کا کلام، اللہ کا گیت نہیں آ سکتا، کیونکہ دل و دماغ میں ایک چیز بس سکتی ہے، دو نہیں۔ حرام اور حلال ایک ساتھ کسی جگہ بس نہیں سکتے، حلال ہوگا یا حرام ہوگا، اس کے بیچ کا کوئی حکم نہیں۔ دنیاوی میوزک جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کو نہ سننے والوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جنت کی لڑکیاں اپنا گیت گائیں گی، جس میں جنت کے درخت اور پوری جنت اس کا ساز اور دھن بن کر اس گیت کا ساتھ دیں گی، اور پھر 70 سال تک وہ جنتی اس کو سنتے رہیں گے۔ اس میں نہ کوئی مداخلت ہوگی، نہ کوئی لذت میں کمی آئے گی اور نہ کوئی بیزاری ہوگی۔ اس طرح دنیا کا گانا 4 سے 5 منٹ کا ہوتا ہے، 10-15 منٹ کا، وہ سنتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان بیزار، بور ہونے لگ جاتا ہے۔ تو جنت کے گیت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، 70 سال تک سنتے رہیں گے، دنیاوی وقت کے حساب سے 70 سال تک سنتے رہیں گے، لیکن اس میں کوئی لذت میں کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر میرا رب فرمائے گا، جب وہ ختم ہوگا پھر میرا رب فرمائے گا اس سے اور اچھا سناؤ۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو میرا رب اشارہ کرے گا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گیت سنائیں گے۔ اس میں بھی جنت کے دھن، جنت کے ساز ان کا ساتھ دیں گی، اور پھر وہ اپنا گیت سنائیں گے۔ حضرت داؤد، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان کا معجزہ، ان کا حسن، اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی آواز میں، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں سب سے زیادہ ایک کشش ہے، سب سے بہترین آواز ہے اس دنیا کی، اور پھر ان کی آواز میں وہ جنت کا گیت سنا جائے گا، اور پھر میرا رب جب وہ مکمل ہوگا، اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنت کا گیت سنائیں گے، جس میں جنت اور جنت کے درخت اور جنت خود ساز بن کر اور دھن بن کر ان کا ساتھ دے گی اس طرح۔ اور یہ سب تو ایک سہارے کے طور پر تھے، مطلب کہ جنت کا سہارا لے کر دھن تھی اور ساز تھی، اور پھر جب میرا رب خود سنائے گا، ان کے بعد جنت کی حوریں، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں گیت سنائیں گے۔ اس کے بعد میرا رب فرمائے گا اس سے بھی اچھا سناؤں، پھر جنتی حیران ہو جائیں گے، اس سے بھی اچھا کوئی ہے کہ جنت کی حوریں ہو گئی، دنیا میں سب سے بہترین آواز، وہاں بھی اور بہترین ہو جائے گی، والے داؤد علیہ السلام، اور پھر امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی آواز ہوگی، اب پیچھے کون بچا ہے؟ تو پھر میرا رب فرمائے گا، میرا رب پھر خود اپنا کلام سنائے گا اور کسی کا سہارا نہیں لے گا۔ اس طرح باقیوں کا میں نے بتایا کہ وہ دھن اور ساز مل رہی تھی، میرا رب اپنی دھن اور اپنی ساز میں اپنا کلام سنائے گا۔
تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آج جو ہم اس دنیا کی حرام کاری میں پڑ چکے ہیں، یہ مغربی دھن ہمارے ذہنوں سے کھیلتی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو دبانے کے لیے بنایا گیا ہے، ورنہ اس کا کوئی اور موقف نہیں ہے۔ اس سے ہماری نوجوان نسل ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف جا رہی ہے، اور ہمیں اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ کہ موسیقی جس طرح ہم روح سمجھ بیٹھے ہیں آج کل، یہ دراصل روح نہیں ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنے والا ایک اثاثہ ہے جو کہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر وہ نہیں سن پائیں گے۔ تو اگر میرے رب کا کلام سننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا کلام سننا ہے، جنت کی حوروں کا گیت سننا ہے، تو پھر اس دنیا کے گندے گیت کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ حرام اور حلال ایک جگہ نہیں بچ سکتے، حرام ہوگا یا حلال ہوگا، اس کے بیچ کا اور کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر میرا رب اپنا جنت کا کلام سنائے گا اور اپنی دھن اپنی سانس سے سنائے گا، کسی کا سہارا نہیں لے گا، کیونکہ وہ رب ہے، اس نے ہر چیز کو تعمیر کیا ہے۔ پھر اچھا، جب میرا رب اپنا کلام سنائے گا تو باقی جو 3 کلام سنے ہوں گے اس میں ہمارے صرف کان سنیں گے، کانوں سے آواز جاتی ہے، کانوں سے سنتے ہیں ہم۔ لیکن جب میرا رب اپنا گیت شروع کرے گا، اپنا کلام شروع کرے گا، تو ہمارے جسم کا 130 فٹ میں جتنا جسم ہوگا، پورے جسم، اس کا ایک ایک ذرہ میرا رب کے گیت کے ساتھ، میرے رب کے کلام کے ساتھ جھوم اٹھے گا، اور میرا پوری جنت جھوم اٹھے گی، اور ایک الگ سا سما بن جائے گا، اور پوری جنت میں ایک الگ سا ایک، کس طرح میں بیان کروں، میرے الفاظ مکمل نہیں ہو رہے، کہ اس کیفیت کو اور اس عمل کو نہ کوئی سوچ آج تک سوچ سکی ہے، اور نہ کوئی زبان آج تک بیان کر سکی ہے، اور نہ کوئی دل اسے مکمل طور پر اپنے اندر سما سکا ہے۔ تو یہ اچھا، میرا رب پھر اپنا دیدار کرائے گا، اور دیدار کرنے کے لیے بھی کہ وہ ایک جنت کی میرا رب اپنی ایک قوت دے گا کہ انسان مجھے مطلب دیکھ پائے۔ اگر ہم دنیاوی طاقت کے ساتھ، اس طرح کہ آج ہم میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح اگر ہم اس آنکھ سے اپنے رب کو دیکھیں تو میرا رب کے روحانیت کی وجہ سے، میرا رب کی روشنی، میرا رب کی چمک اور خوشبو کی وجہ سے یہ آنکھیں، یہ پورا جسم فنا ہو جائے۔ لیکن پھر اس وقت ہمیں اللہ اتنی استطاعت دے گا کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر پائیں، اور پھر ہم جنت کی تمنا ہی نہیں رہے گی انسان، کیونکہ جب رب کا دیدار ہوگا تو سارے اپنے رب کو ہی دیکھتے رہ جائیں گے، اور اپنے رب سے فریاد کر رہے ہوں گے، یا اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، بس تو اپنا دیدار کرا، ہم تجھ سے راضی، ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن میرا رب منع فرمائے گا اور واپس کی طرف روانہ کرے گا کہ نہیں، تمہاری اور میری ملاقات صرف جمعہ کے جمعے محفل سجا کرے گی، ہوگا، لیکن جنت الفردوس جو VIP سیٹ اپ جن کا ہوگا، ان کے لیے ہے کہ وہ جس وقت چاہیں، صبح شام ہر روز، ان کے لیے میرے رب کا دیدار حاضر ہے۔ اور جس طرح کہ آج دنیا میں میرے رب نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، تو اگر ہم ان چیزوں کو حرام قرار دیں اور حلال چیزوں پر عمل کریں، اپنے رب کے ارشادات پر، اپنے رب کی شریعت پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا، اس کلام اور اس شریعت پر اگر ہم عمل کر لیں تو پھر ہم اس چیز کو بآسانی پالیں گے۔ اور کیا میرا رب نے کیا مانگا ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز ہے، 5 ارکان پورے کر دو، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور لوگوں سے اخلاق اچھے کرو، کیونکہ حقوق العباد کی بھی بڑی ایک مقام ہے۔ اس کی اگر بندے معاف نہ کریں تو پھر میرے رب نے بھی اس کو معاف کرنے سے منع کیا ہے۔ باقی شراب اور اس طرح کے جو گندے کام ہیں جو آج امت نے اپنا لیے ہیں، تو تھوڑی دیر اگر آپ رک جاؤ گے تو وہاں پہ میرا رب خود اپنے ہاتھوں سے شراب پیش کرے گا۔ دنیا کی ہے تو گندی شراب ہے، وہاں پہ پاک شراب ہوگی، میرا رب خود پیش کرے گا، لے میرے بندے آج پی، آج تجھے اجازت ہے، آج تو میرا مہمان ہے۔ اس میں بھی میرا رب درجے رکھ دے گا
کہ اس کو فرشتے پیش کریں گے، اور پھر جنت الفردوس والوں کو جن کی سب سے وی آئی پی ہوگی، اور میرا رب ان کو خود پیش کرے گا۔ تو یہ جنت ہمارے سامنے پورے ایک تفصیل سے کھلی پڑی ہے، اس کو آج ہم مسلمان بھول چکے ہیں۔ اللہ کو راضی کریں، نماز پڑھیں، جنت آپ کے مقدر میں آسانی سے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔